بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت سلمان فارسی کی فضیلت کے لیے یہ امر کافی ہے کہ خداوند عالم نے ان کی مدح قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور آپ صداقت اور ایمان کی اس معراج پر پہنچے کہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے کہ گراں قدر انعام و اکرام سے آپ کو نوازا۔ یہ وہ انعام تھا کہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی فرد اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ اہل بیت رسول میں شامل کیا جائے۔ آپ نے ایمان کی ایسی منازل طے کی کہ آپ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گئے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کا نور کس کے دل میں روشن ہے تو وہ سلمان کے چہرے کی زیارت کر لے۔ آپ کو رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ ہی کی تجویز پر رسول خدا نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کے گرد خندق کھدوا کر انہیں تحفظ فراہم کیا۔ اسی وجہ سے وہ غزوہ خندق کہلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر کے دور میں حکومت میں مدائن کے گورنر رہ چکے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ مدائن کے گورنر بن کر جب یہاں تشریف لائے تو چوری کا رواج عام تھا۔ آپ نے اہل مدائن کو جمع کر کے حکم دیا کہ آج سے کوئی شخص چوری نہیں کرے گا، اور میں کتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ اس کو پکڑ کر ہلاک کر دیں۔ چوری کرنے والے افراد نے آپس میں حضرت سلمان فارسی کی بات کا مذاق اڑایا اور اپنی چوری سے باز نہ آئے۔ نتیجتاً دوسرے روز صبح کو دیکھا گیا کہ بہت سے افراد کی لاشیں گلیوں میں پڑی ہوئی تھیں جنہیں کتوں نے زخمی کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ قبیح فعل ختم ہوا۔ جب آپ نے بحالت والی مدائن 8 صفر 35 ہجری میں 250 سال کی عمر میں انتقال فرمایا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام مدینے سے مدائن تشریف لائے، اور خود بنفس نفیس حضرت نے غسل دیا، کفن پہنایا اور باصفوف ملائکہ نماز جنازہ پڑھائی۔